الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والفقه والقرآن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين أظهروا الإسلام على الأديان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. سبحان اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، آپ حضرات نے آج کے پروگرام کا اشتہار پڑھا ہوگا. آج کا پروگرام ان 3 خوش نصیب بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھا گیا جنہوں نے جامع مسجد ختم نبوت للہ ٹاؤن میں قرآن کریم مکمل کیا. اور اشتہار پر آج کے پروگرام کا جو عنوان دیا گیا وہ ہے عظمت قرآن. قرآن کریم کتنی عظمت والی کتاب ہے. دنیا میں جس چیز کو بھی انسانیت عظمت سمجھتی ہے
وہ وجہ اور چیز قرآن کریم میں موجود نظر آتی ہے۔ کسی بھی چیز کی عظمت کی وجہ اگر علم ہو، قرآن کریم علم کا منبع اور مرکز، قرآن کریم انسانی ہدایت کا سرچشمہ بنتا ہے۔ کسی بھی چیز کی عظمت کی وجہ اگر وفا ہو، قرآن کریم ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے جو بڑی باوفا ہے۔ جو شخص بھی قرآن کریم سے تعلق جوڑ لے، قرآن کریم اسے دنیا، قبر اور آخرت میں بے سہارا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم ایک ایسی باوفا کتاب ہے جو بندہ قرآن کریم سے محبت کرتے ہوئے قرآن کا دفاع کرتا ہے، پھر قرآن دنیا، قبر اور آخرت میں اس کا دفاع کرتا ہے۔ کسی بندے اور چیز کی عظمت کی وجہ اگر دنیا یہ طے کرے کہ اس کے ساتھ تعلق فائدے سے خالی نہیں، اس بندے سے جو بھی تعلق رکھتا ہے اسے فائدہ ملتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کے ساتھ بندے کا جو بھی تعلق ہو وہ فائدے سے خالی نہیں۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، آپ مجھے دیکھیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ جزاک اللہ۔ آگے اگر عظمت کی وجہ یہ ہے کہ فلاں سے تعلق فائدے سے خالی نہیں، تو قرآن کریم ایسی عظمت والی کتاب جسے مانا جائے تو فائدہ، پڑھا جائے تو فائدہ، سمجھا جائے تب فائدہ، عمل کیا جائے تب فائدہ، اسے پھیلایا جائے تب فائدہ، قرآن کو سنا جائے تب فائدہ، قرآن کو چوما جائے تب فائدہ۔ کوئی تعلق بھی فائدے سے خالی نہیں۔ دنیا میں کسی بھی چیز کی عظمت کی ایک وجہ، کہتے ہیں فلاں بندہ بہت عظیم ہے، کیوں؟ وہ بات مختصر پر اثر کرتا ہے۔ دریا کو کوزے میں، سمندر کو ایک مٹھی میں بند کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات کو چند لفظوں میں سمجھا دیتا ہے، یہ اس کی عظمت کی دلیل۔ اگر قرآن کریم کو اس تناظر اور پس منظر میں دیکھا جائے، قرآن کریم ایسی عظمت والی کتاب کہ علوم کے سمندر کو چند حروف میں سمیٹ دیتا ہے، بڑی سے بڑی بات کو چند جملوں میں سمجھا دیتا ہے۔ میں نے گزارش کی یہ عظمت قرآن کے مختلف پہلو، ان میں سے ایک ایک پر بڑی تفصیل سے بات اور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں نے آج کی نشست میں ان میں سے آخری جو پہلو ہے، قرآن کریم چھوٹا سا جملہ دیتا ہے اور اس جملے میں باتیں کتنی سمجھاتا ہے، یہ قرآن کریم کی عظمت کا پہلو، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر، جس کی 3 آیتیں ہیں، تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کیوں کی؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا وجہ بنی اس صورت کے اتارنے کی؟ اسے اہل علم کی زبان میں کہتے ہیں اس صورت کا شان نزول کیا ہے۔ عام محاورے میں کہا جاتا ہے اس صورت کا بیک گراؤنڈ، اس صورت کے اترنے کی وجہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی، نسبی اور حقیقی اولاد میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ پیغمبر کی اولاد میں 7 افراد ہیں، ان میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ سیدہ زینب،
سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں، سیدنا عبداللہ، سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم، یہ پیغمبر کے 3 بیٹے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو 4 بیٹیاں دی، یہ چاروں جوان ہوئیں۔ چاروں کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ سیدہ زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے، سیدہ رقیہ ام کلثوم کا نکاح ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان سے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے۔ ان میں سے آپ کی 3 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں دنیا سے گئی ہیں۔ 3 کا انتقال اس وقت ہوا جب پیغمبر دنیا میں تھے، اور حضرت فاطمہ کا انتقال پیغمبر کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو 3 بیٹے دیے، ان میں سے کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا، کوئی بیٹا بڑی عمر کو نہیں پہنچا۔ تینوں بچے چھوٹے اللہ نے بچپن کی حالت میں اپنے پاس بلا لیے۔ جب پیغمبر کی نرینہ اولاد، پیغمبر کے بیٹے دنیا میں نہ رہے، اس پر مکہ کے وہ لوگ جو فکری، نظریاتی اور دینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ جملے کہے، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد کہتا ہے میری دعوت ایک ایک گھر میں پہنچے گی، میرا دین ایک ایک کچے اور پکے مکان میں پہنچے گا، میرا کلمہ ایک ایک فرد کے کان تک پہنچے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کے انتقال کے بعد نبی کا نام بھی ختم، پیغمبر کا کام بھی ختم، اس لیے کہ نبی کا بیٹا ہے نہیں۔ دعوت کو لے کر چلتا بیٹا جب نبی دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کے نبی کے مشن کا وارث کون بنے گا؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج اور ماحول ہے، باپ ایک کام لے کر چلے، جہاں پر باپ چھوڑے اس کے بعد بیٹا لے کر چلتا ہے۔ نبی کا بیٹا ہے نہیں، دعوت کو لے کر کون چلے گا؟ مکہ والوں پریشان نہ ہونا، جس دن نبی کی وفات ہوئی، نبی کا نام بھی ختم، پیغمبر کا کام بھی ختم۔ اب ذرا آپ سوچیں اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ادھر بیٹے کا جنازہ، ادھر دین مٹنے کی باتیں، ادھر بیٹے کا انتقال، ادھر مشن کے ختم ہونے پر خوشی۔ میرا تصور کہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا باری تعالیٰ یہ میرے بیٹے کی وفات پر خوشی کا اظہار اس لیے نہیں کر رہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، یہ خوشی کا اظہار اس لیے کر رہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اگر میں آپ کی بات نہ کرتا، میرے بیٹے کی وفات پر یہ جملے نہ کہے جاتے، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو میری زبان پر اپنی آنکھ سے بھی زیادہ اعتماد کرنے والے، اپنی امانتیں میرے پاس رکھنے والے، اپنے فیصلے مجھ سے کرانے والے۔ اللہ یہ تیرا نام، اس کی وجہ سے مجھے یہ تانے ملے۔ اللہ نے جبریل امین کو 3 آیتیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اے محبوب پریشان نہ ہونا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ کہتے ہیں نبی کا دین مٹ جائے گا، محبوب پریشان نہ ہونا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ کو ہی دیا، نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیں گے۔
فصلی لربک وانحر، آپ دل جمی سے اپنا کام کریں، عبادات پر توجہ دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب میرا آپ سے وعدہ، آپ کے نام کے مٹنے کی باتیں کرنے والے، ان کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک، آپ کا مشن اور کام بھی قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے، بیٹے کی جدائی کے غم کو ہلکا اور کم کرنے کے لیے یہ 3 آیتیں نازل فرمائی۔ ان میں سے پہلی آیت میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں نے بیٹا لیا تو کیا ہوا، میں نے آپ کو کوثر دیا، اور فقط آپ ہی کو کوثر دیا۔ یہ فقط کا معنی میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہ جو کاف ضمیر خطاب کی ہے اس کا کر رہا، فرمایا کہ صرف آپ کو دیا اور فقط آپ ہی کو دیا۔ یہ کوثر نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کوثر کہتے کسے ہیں، کوثر کا معنی کیا ہے، کوثر سے مراد کیا ہے، کوثر خدا کی وہ کون سی نعمت جس کے عطا ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ملے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا غم بھی ہلکا ہو، بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا بھی آسان ہو۔ میں نے کہا عظمت قرآن کا ایک پہلو، بات مختصر کی جائے لیکن اس میں کئی ایک مضامین کو رکھ دیا جائے۔ قرآن کریم اس حوالے سے اہم اور عظمت والی کتاب ہے۔ علماء نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے لفظ کوثر کے معانی بیان کیے۔ حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن کی 8ویں جلد میں لکھا، لفظ کوثر کے 26 معنی اور مطلب ہو سکتے ہیں۔ کوثر کے معانی ایک نہیں 26 معانی۔ ان معانی پر اگر میں بات کروں، ایک ایک معنی ایسا جسے سمجھایا بھی جا سکتا، پیغمبر کا مقام بھی سمجھ آئے گا، نبی کی تسلی بھی سمجھ آئے گی، اور دشمن کی خوشی پر پانی پھرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ میں آج کی گفتگو میں عنوان کی مناسبت سے ان میں سے 2 معنوں پر تھوڑی سی بات کرنے لگا، اور یہ 2 معنی وہ جنہیں حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں سیدنا اکرمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، اے محبوب پریشان نہ ہونا، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ خدایا یہ کوثر کیا؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں الکتاب والنبوہ، اے محبوب ہم نے آپ کو 2 چیزیں دی، ایک کو نبوت کہتے ہیں، ایک کو کتاب کہتے ہیں، ایک کو رسالت کہتے ہیں، ایک کو دلیل رسالت کہتے ہیں، ایک کو خدا کی طرف سے نمائندگی کہتے ہیں، اور دوسری کو اس نمائندگی کی دلیل یعنی معجزہ کہتے ہیں۔ ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو نبی بھی بنایا، میں نے آپ کو نبوت کی دلیل بھی عطا فرمائی۔ للہ کے دوستو توجہ رکھنا، ہمارا عقیدہ ہے نبوت اپنی مرضی سے نہیں ملتی، خدا کے انتخاب سے ملتی ہے۔ نبوت کی دلیل بھی اپنی مرضی سے نہیں ملتی، خدا کے انتخاب سے ملتی ہے۔ نہ نبوت میں کسی بندے کا اختیار، نہ نبوت کی دلیل میں کسی بندے کا اختیار ہوتا۔ نبی کے لیے انتخاب میرا اللہ فرماتا، اور نبی کو نبوت کی دلیل بھی میرا اللہ عطا فرماتا۔ نہ نبی خود بنتا، نہ نبی اپنے معجزے میں اپنے اختیار سے کسی چیز کو سامنے کرتا۔ نبوت میں بھی اختیار میرے اللہ کا، اور نبوت کی دلیل معجزہ میں بھی اختیار میرے اللہ کا ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کے نبی کی پیروی کرے،
اللہ کے نبی کی اتباع کرے، نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ دے، اگر خدا اس کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرما دے، اس میں بھی اختیار میرے اللہ کا، نبی خود نہیں بنتا، اللہ بناتے ہیں۔ نبی کی نبوت کی دلیل بھی اللہ خود عطا فرماتے ہیں، اور نبی کے امتی کو اگر خدا کرامت دے دے، کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ معجزے میں نبی کا اختیار، نہ کرامت میں خدا کے ولی کا اختیار۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم آپ ہزار الجھنوں سے بچ جائیں گے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ جنہیں اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں گئی، دعویٰ قرآن کا کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، دعویٰ حدیث کا کریں گے، حدیث پیغمبر کو سمجھیں گے نہیں۔ اگر قرآن اور حدیث میں غور کرتے، کبھی الجھنوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ آج اگر میرے بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے یہ لکھ دیا فلاں شخص تھا، اس کے ہاتھ پر اس کرامت کا ظہور ہوا، کہتے ہیں صحابہ کے لیے تو نہیں ہوا، ان کے لیے کیسے ہوا؟ یہ کام نبی کے شاگردوں کے لیے تو نہیں، پیغمبر کے صحابہ کے لیے تو نہیں، تمہارے بزرگوں کے لیے کیسے ہوا؟ ہم کہتے ہیں عقل سے کام لو، کرامت میں ولی کا اختیار نہیں، میرے خدا کا اختیار ہوتا۔ اللہ چاہے صحابی کے لیے ظاہر فرما دے، اللہ چاہے غیر صحابی کے لیے ظاہر فرما دے۔ اور یہ بات میری نہیں، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اہل حدیث عالم مولانا عبد المجید سہروردی نے اپنی کتاب کرامات اہل حدیث کے شروع میں یہی بات لکھی، جب یہ بتایا ہمارے بزرگوں کی یہ کرامت، ہمارے بزرگوں کی یہ کرامت، ہمارے بزرگوں کی یہ کرامت، پھر کہتے ہیں کوئی بندہ کہہ سکتا یہ کرامت صحابہ کے لیے تو نہیں، تمہارے علماء کے لیے کیسے؟ فرماتے ہیں حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ کے دور میں کرامتیں تھوڑی ظاہر ہوئی، صحابہ کے بعد امت کے اولیاء میں کرامتیں زیادہ ظاہر ہوئی، اس لیے کہ اب ضرورت تھی لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی۔ اللہ نے اولیاء کی کرامتوں کو زیادہ ظاہر فرما دیا۔ جب کرامت میں اختیار ولی کا نہیں، معجزے میں اختیار پیغمبر کا نہیں، اب یہ سوال بنتا نہیں صحابہ کے لیے کیوں نہیں، تمہارے بزرگوں کے لیے کیوں، صحابہ کے لیے کیوں نہیں، تمہارے ولیوں کے لیے کیوں، صحابہ کے لیے کیوں نہیں، تمہارے علماء کے لیے کیوں؟ ہم کہتے ہیں وجہ یہ اختیار معجزے میں پیغمبر کریم کا نہیں، اختیار کرامت میں خدا کے ولی کا نہیں۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے، کل کو کوئی بندہ کہہ سکتا حضرت زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ آپ جواب دیں گے اللہ کے نبی۔ سیدہ مریم کون ہیں؟ آپ جواب دیں گے اللہ کی ولی۔ عورت نبی نہیں بنتی، عورت ولی بن سکتی۔ حضرت زکریا خدا کے پیغمبر، سیدہ مریم نبی نہیں، سیدہ مریم امتی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے مقام زیادہ نبی کا یا مقام زیادہ ولی کا، آپ جواب دیں گے مقام اللہ کے نبی کا۔ پھر کوئی بندہ پوچھ لے قرآن کریم کے 3 پارے کے مطابق اللہ کی طرف سے بے موسم پھل حضرت زکریا کے لیے ہے یا سیدہ مریم کے لیے ہے، آپ جواب دیں گے حضرت زکریا کے لیے نہیں، سیدہ مریم کے لیے۔ پھر کوئی بندہ اس بنیاد پہ کہہ دے جب بڑے حضرت زکریا، ان کے لیے پھل کیوں نہیں، مریم کے لیے پھل کیوں؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ یہ سیدہ مریم کی کرامت، اور کرامت میں نبی کا بھی اختیار نہیں، کرامت میں ولی کا بھی اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو نبی کے ہاتھ پر معجزہ بنا کر ظاہر فرما دے، خدا چاہے تو ولی کے ہاتھ پر کرامت بنا کر ظاہر فرما دے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے قرآن کریم کا 19واں پارہ، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، آصف بن برخیہ یہ نبی نہیں، نبی کا صحابی، نبی کا امتی ہے، ان میں سے مقام زیادہ کس کا؟
آپ جواب دیں گے نبی حضرت سلیمان کا۔ پھر کوئی بندہ یہ سوال کرے تخت بلقیس لانے کی کرامت اس کا ظہور کس سے ہوا؟ آپ کہیں گے آصف بن برخیا سے۔ پھر سوال بنتا ہے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیوں نہیں، امتی کے ہاتھ پر ظاہر کیوں ہے؟ آپ جواب دیں گے اس لیے اختیار نبی کا بھی نہیں، اختیار ولی کا بھی نہیں، اختیار میرے خدا کا۔ اللہ چاہے تو اس کے لیے انتخاب نبی کا کرے، خدا چاہے تو اس کے لیے انتخاب ولی کا کرے۔ آج یہی تو گردان پڑھی گئی، آپ کے للہ میں بھی پڑھی گئی، میرے علم میں ہے۔ آج دیکھیں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا، آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ تھے، اگر کوئی بندہ وضو کرتا ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے، کہتے ہیں صحابہ کو تو نظر نہیں ہے، ابو حنیفہ کو نظر کیوں ہے؟ ہم کہیں گے حضرت زکریا کے لیے تو پھل نہیں ہے، سیدہ مریم کے لیے کیوں ہے؟ حضرت سلیمان تو تخت نہیں لائے، آصف بن برخیا کیوں لایا؟ جی دیکھیے حضرت زکریا نے لکھا ایک بزرگ حج کر کے ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے تشریف لے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، ان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ پیغمبر صحابہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ پیغمبر اولیاء کے لیے کیوں ہے؟ یہ نبی جنگ جمل میں تو نہیں، یہ پیغمبر تو جنگ صفین میں نہیں، یہ پیغمبر اس موقع پر کیوں ہے؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ اس میں اختیار نبی کا نہیں، اللہ اجازت دے دے نبی آ جائے، خدا اجازت نہ دے پیغمبر نہ آئے، جی قبر سے باہر آنا، ہم کہتے ہیں آئے نہیں، اللہ نے بھیجا۔ تمہیں ایک نبی کے آنے پر اعتراض ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں معراج والی رات اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ جو انبیاء دنیا سے جا چکے انہیں قبروں سے نکال کر بیت المقدس میں بھیجا، اور جو نبی دنیا سے نہیں آسمان پر موجود تھے انہیں آسمان سے اتار کر بیت المقدس میں بھیجا۔ جو خدا نبی کے اعزاز میں اولیاء کو، جو پیغمبر خدا کے، جو خدا پیغمبر کے اعزاز میں انبیاء کو لا سکتا، وہ خدا کسی ولی کے اختیار میں، ولی کے اعزاز میں بھی اپنے پیغمبر کو لے آئے، اس میں حرج والی بات تو نہیں۔ اور للہ کے دوستو یاد رکھنا نبی کے مقام کی وجہ یہ معجزہ نہیں، ولی کے مقام کی وجہ یہ کرامت نہیں۔ اگر کسی نبی کو معجزہ نہ ملے وہ نبی نہیں ہوگا، وہ تب بھی نبی ہوگا۔ صحابی کے مقام کی وجہ یہ کرامت نہیں، صحابی کے مقام کی وجہ یہ علم نہیں، صحابی کے مقام کی وجہ یہ عمل نہیں، صحابی کے مقام کی وجہ تفسیر اور حدیث نہیں، صحابی کے مقام کی وجہ فقہ اور تصوف نہیں۔ آج یہی کہا گیا ابو حنیفہ کو تم نے صحابہ سے بڑھا دیا، بابا کس بدبخت نے کہا مجھے تو میرے حضرت نے اپنی کتاب اسلامی عقائد میں، اپنی کتاب کتاب العقائد میں، اپنی کتاب شرح الفقہ الاکبر میں، اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں، اپنی کتاب شرح عقیدہ نصفیہ میں، اپنی کتاب شرح العقیدۃ الحسنہ میں یہ عقیدہ دیا۔ تم ایک ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، اگر اس وقت پوری دنیا کی آبادی 7 ارب 40 کروڑ ہے، آپ ان تمام لوگوں کو مسلمان بنا دیں، مسلمان بنانے کے بعد انہیں قرآن کا حافظ بنا دیں، پھر ان سارے لوگوں کو قرآن کا قاری بنا دیں، پھر ان سارے لوگوں کو دین کا عالم بنا دیں، پھر ان سارے لوگوں کو ایسا فقیہ بنے جیسا ابو حنیفہ، ایسا محدث بنے جیسا امام بخاری، ایسا مفسر بنے جیسے امام ابن کثیر ہیں، ایسا علم تصوف کا امام بنے جیسے امام غزالی، ایسا عبادت گزار بنے جیسا جنید بغدادی ہے۔ یہ 4 ارب 40 کروڑ یہ
مسلمان بھی بن جائیں، 7 ارب 40 کروڑ یہ حافظ اور قاری بھی بن جائیں، یہ دین کے عالم بھی بن جائیں، یہ مفسر اور محدث فقیہ اور صوفی بھی بن جائیں، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے بھی بن جائیں، یہ سارا دن روزہ رکھنے والے بھی بن جائیں، ان 7 ارب 40 کروڑ لوگوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو اور دوسری طرف اس شخص کو لے کر آؤ جو اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، صحابی دنیا سے چلا گیا، ابھی زکوٰۃ نہیں دی، صحابی دنیا سے چلا گیا، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی، دنیا سے چلا گیا، نبی کی ایک حدیث کو بھی یاد نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، ایک منٹ کے لیے بھی روزہ نہیں رکھا، دنیا سے چلا گیا، ادھر نبی سے سلام کیا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، ادھر دنیا سے چلا گیا۔ تم ایک ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، رب محمد کی قسم، حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کو ابو حنیفہ جیسا فقیہ بنا دو، پوری انسانیت کو امام بخاری جیسا محدث بنا دو، پوری انسانیت کو ابن کثیر جیسا مفسر بنا دو، پوری انسانیت کو امام غزالی جیسا تصوف کا امام بنا دو، پوری انسانیت کو حضرت جنید بغدادی جیسا آپ عابد عبادت گزار بنا دو، رب محمد کی قسم یہ انسانیت ایک طرف، صحابی کی زندگی کا وہ ایک منٹ ایک طرف، پوری انسانیت مل کر بھی صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابی کے مقام کی وجہ علم نہیں، صحابی کے مقام کی وجہ نبی کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ اگر صحابی عبادت نہیں کرے گا تو غیر صحابی بڑھ جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ صحابی کے مقام کی وجہ نبی کی مجلس میں بیٹھنا، اسی کو حضرت امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا، فرماتے میرا عقیدہ ان من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآہ مرتن من عمرہ وحصلت لہ مزیت الصحبہ افضل من کل من یاتی بعدہ۔ فرماتے ہمارا عقیدہ جو شخص نبی کی مجلس میں ایک منٹ کے لیے بھی جا کر بیٹھ گیا، بعد میں آنے والی انسانیت ایک طرف، صحابی ایک طرف رکھ دیا جائے، رب محمد کی قسم غیر صحابی پوری کائنات مل کر بھی صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرماتے فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ۔ نبی کی صحبت میں بیٹھنا ایک ایسا عمل ہے جس کا آج بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرض میں نے یہ کیا، نہ نبوت نبی کے اختیار میں، نہ نبوت کی دلیل نبی کے اختیار میں، نبی وہ بنے گا جسے اللہ بنائیں گے، نبی کو دلیل وہ ملے گی جو اللہ عطا فرمائیں گے، نہ معجزے میں نبی کا اختیار، نہ کرامت میں خدا کے ولی کا اختیار۔ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب پریشان نہ ہونا، میں نے آپ کو نبی بنایا۔ یا اللہ اگر کوثر کا معنی نبوت، پھر انا اعطیناک یہ کاف ضمیر خطاب کی جو خصوصیت کی دلیل، اس کا معنی کیا؟ اس لیے کہ نبی تو آپ سے پہلے حضرت آدم بھی، نبی تو آپ سے پہلے حضرت شیس بھی، نبی تو آپ سے پہلے حضرت ابراہیم بھی، نبی تو آپ سے پہلے حضرت اسماعیل بھی۔ اللہ نبی تو آپ نے اوروں کو بھی بنایا، آپ نے مجھے بھی نبی بنایا، پھر اس میں میری خصوصیت کیا؟ سنیے میرا عقیدہ، میرا دعویٰ، میرا نظریہ، میرا موقف، میرا ایمان یہ، اللہ نے آپ سے پہلے انبیاء کو نبی تو بنایا، لیکن جیسا آمینہ کے لال کو بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا، جیسی نبوت آپ کو دی ویسی نبوت کسی کو نہیں دی، جیسی رسالت آپ کو دی ویسی رسالت کسی کو نہیں دی۔ کیا معنی؟ آپ اٹھائیے
انبیاء کی تاریخ کو، ہر نبی کی نبوت کی بات اس وقت شروع ہوگی جب وہ کہے گا میں اللہ کا نبی۔ جب تک نبی نبوت کا اعلان نہیں کرے گا، اس کی نبوت کے چرچے نہیں، جب تک نبی اعلان نبوت نہیں کرے گا، اس کی نبوت کے تذکرے نہیں، جب تک نبی اعلان نبوت نہیں کرے گا، اس کی نبوت کی باتیں نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنایا، اور کیسا بنایا؟ اگر بات عالم ارواح کی جائے وہاں پر بھی نبوت مصطفیٰ کے چرچے۔ اگر خدا نے دنیا کو آباد کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ہر نبی کی زبان پر نبوت مصطفیٰ کے چرچے، ہر نبی کی امت پر نبوت مصطفیٰ کے چرچے۔ اگر تورات، زبور، انجیل، اللہ نے 3 کتابیں اتاری، ہر کتاب میں بھی خدا نے نبوت مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، یہاں پر بھی آپ کی نبوت کے چرچے۔ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، عالم برزخ میں پہنچے، وہاں پر بھی آپ کی نبوت کے تذکرے۔ پیغمبر قیامت کے دن عالم حشر میں اللہ کی عدالت میں جائیں گے، وہاں پر بھی آپ کی نبوت کے چرچے۔ اے محبوب یہ کہتے ہیں نبی کا نام مٹ جائے گا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نبی بنایا اور ایسا بنایا اس جیسی نبوت نہ آپ سے پہلے کسی کو دی، نہ آپ کے بعد کسی کو ایسا نبی بنائیں گے۔ ہم نے آپ کو آخری نبی بنا دیا۔ ہر نبی کی نبوت کے تذکرے، فقط دنیا میں آمینہ کے لال کی نبوت کے تذکرے، عالم ارواح میں پیغمبر کی نبوت کے تذکرے، عالم دنیا میں پیغمبر کی نبوت کے تذکرے، عالم قبر میں پیغمبر کی نبوت کے تذکرے، عالم آخرت میں محبوب ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ یہ کہتے نام مٹ جائے گا، آپ کا نام تو اس وقت تھا جب ان کی نسلیں بھی دنیا میں نہیں تھی، آپ کے تذکرے تو اس وقت تھے جب ان کے بڑے بھی دنیا میں موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ اللہ وہ تو اوروں کو بھی بنایا، فرمایا جیسا آپ کو بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا، جیسی نبوت آپ کی ویسی کسی کی نہیں، جیسے نبوت کے کمالات ہم نے آپ کو عطا فرمائے ایسے نبوت کے کمالات کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ اللہ کیا مانا؟ حضرت مولانا جامی نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک شعر کہا، فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اسی عقیدے کی ترجمانی اردو ایک شعر میں کی۔ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے مولانا جامی کی بات کو سمجھیے، حضرت نانوتوی کا عشق رسول دیکھیے، حضرت نے کیسے اپنے نبی سے محبت کی۔ حضرت مولانا جامی فرمانا یہ چاہتے، فرماتے یا رسول اللہ آپ سے پہلے خدا نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو اللہ نے پاک کمال بنایا، ہر نبی کو اللہ نے خوب بنایا، لیکن ایک نبی میں اللہ نے ایک کمال رکھا، دوسرے نبی میں اللہ نے دوسرا کمال رکھا، تیسرے نبی میں اللہ نے تیسرا کمال رکھا۔ ان کمالات کو اللہ نے بکھیر دیا، ان کمالات کو اللہ نے پھیلا دیا، ان کمالات کو اللہ نے منتشر فرما دیا۔ جب باری آپ کی اللہ نے آپ کو ایک دو نہیں تمام کمالات اٹھائے اور آپ کی ذات میں جمع کر دیے۔ حضرت آدم میں خلق کا غلبہ آپ میں نظر آئے گا، شیش میں معرفت کا غلبہ آپ میں نظر آئے گا، حضرت داؤد میں لحن کا غلبہ آپ میں نظر آئے گا، حضرت سلیمان میں پہاڑوں کی تسخیر کا غلبہ آپ میں نظر آئے گا، حضرت نوح میں دعوت تبلیغ کا غلبہ آپ میں نظر آئے گا، حضرت ابراہیم میں ایثار کا غلبہ آپ میں نظر آئے گا، اسماعیل میں قربانی کا غلبہ آپ میں نظر آئے گا۔ الغرض آدم سے لے کر عیسیٰ جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی میں اللہ نے کمالات کو رکھا، لیکن بکھیر کر جب باری آپ کی اللہ نے سارے کمالات اٹھائے اور آپ میں جمع کر دیے۔ اسی کو مولانا نانوتوی نے کہا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا مانا؟ اللہ نے جب آپ کے کمالات کو بکھیرا دنیا کو بنا دیا، دنیا کے کمالات کو سمیٹا محمد مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے دوستو یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ میرے نبی کی خوبیاں، میرے نبی کے اوصاف، میرے نبی کے کمالات کو پھیلا ہوا دیکھنا چاہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تمام انبیاء کو دیکھ لے۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تمام انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا۔
نبی بنایا، اللہ وہ تو اوروں کو بھی بنایا، فرمایا جیسا آپ کو بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ جیسی نبوت آپ کے لیے ایسی نبوت میں نے کائنات میں کسی کو دی ہی نہیں۔ حسن آپ کو ایسا دیا کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ معجزات آپ کو ایسے دیے کائنات میں کسی کو نہیں دیے۔ کمالات آپ کو وہ دیے کائنات میں کسی کو نہیں دیے۔ میں نے آپ کو نبی بنایا، اللہ وہ تو اوروں کو بھی بنایا۔ فرمایا جیسے آپ ویسا کوئی نہیں، جیسے آپ ان جیسا بننا بھی کوئی نہیں۔ اسی کو حضرت سید نفیس الحسینی شاہ نے اپنے ذوق میں کہا تھا، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اسی کو سید امین شاہ گیلانی نے اپنے ذوق میں کہا، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ اسی کو شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کہنے والے نے یوں بھی کہا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ کہنے والے نے یوں بھی کہا، بابا ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ محبوب ہم نے آپ کو بنایا، نبی بنایا، اللہ وہ تو اوروں کو بھی بنایا۔ اور میں جیسی نبوت آپ کو دی ویسی کسی کو نہیں دی، جیسا نبی آپ کو بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ انا اعطیناک الکوثر، توجہ رکھیے، اللہ نبی تو اور بھی، فرمایا جیسے آپ ویسا کوئی نہیں۔ آپ نے نبی دنیا سے چلے گئے، آج کسی نبی کا امتی، کسی نبی کا نام لیوا اپنے نبی پر اترنے والی کتاب اپنی اصلی صورت میں نہیں دکھا سکتا۔ اگر بات ہم سے کریں گے، ہمارے پاس اپنے نبی پر اترنے والی کتاب قرآن کریم آج بھی اپنی اصلی صورت میں محفوظ نظر آئے گی۔ یاد رکھنا، پہلی آسمانی کتابیں وہ ملک بدلتا ہے آسمانی کتابیں بدل جاتی، صوبہ بدلتا ہے آسمانی کتاب بدل جاتی، ضلع بدلتا ہے آسمانی کتاب بدل جاتی۔ اور رب کا قرآن وہ، آپ مشرق سے چلیے مغرب تک پہنچیے، شمال سے چل کر جنوب تک پہنچیے، زمین سے لے کر آسمان تک پہنچیے، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچیے، فرش زمین سے لے کر عرش بری تک جائیے۔ رب محمد کی قسم، جو قرآن مشرق میں وہی قرآن مغرب میں، جو شمال میں وہی جنوب میں، جو زمین پر وہی آسمان پر، جو تحت الثری وہی سدرۃ المنتہا، جو فرش زمین وہی عرش بری۔ آج 1450 سال گزر گئے، ہمارے نبی پر اترنے والی آسمانی کتاب اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے۔ اگر کوئی بندہ تعصب اور ضد کی اینک اتار کر پہلی آسمانی کتابوں کو بھی پڑھے، پھر رب کے قرآن کو بھی پڑھے، پہلی کتابوں کو بھی پڑھے، میرے نبی کے معجزے کو بھی پڑھے، پہلی کتابوں کو بھی پڑھے، میرے نبی کی دلیل کو بھی پڑھے، اللہ کی قسم وہ دیانت کے ساتھ اگر فیصلہ کرے تو یہ کہنے پہ مجبور ہوگا، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے تو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ میرے محبوب یہ کہتے ہیں آپ کا نام مٹ جائے گا، ہم نے آپ کو نبی بنایا، والکتاب ہم نے آپ کو نبوت کی دلیل بھی عطا کی، اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی۔ فرمایا جیسا نبی آپ کو بنایا ویسا کسی کو نہیں، جیسی نبوت کی دلیل کتاب آپ کو دی ویسی کتاب بھی کسی کو نہیں دی۔ پہلی کتابوں کو چومنا ثواب نہیں، قرآن کو چومنا ثواب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں شاید پڑھنے پر اجر نہیں، قرآن کو پڑھنے پر اجر۔ پہلی آسمانی کتابوں کو سننے پر ثواب نہیں، قرآن کو سننے پر ثواب ہے۔ اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی تو سب سے اعلیٰ دی، آپ کو نبوت بھی دی تو
سب سے اعلیٰ دی. اور یاد رکھنا اللہ کے نبی کی نبوت میری اور آپ کی محتاج نہیں. پیغمبر کی نبوت کی دلیل رب کا قرآن بھی میرا اور آپ کا محتاج نہیں. اگر للہ نہیں پوری دنیا کے انسان اگر ایک بات پر متفق ہو جائیں, ہم حضور کی نبوت کو مانیں گے, ہم رب کا قرآن پڑھیں گے, اپنی اولادوں کو پڑھیں گے. اللہ کی قسم نبی کی نبوت پھر بھی رہے گی, رب کا قرآن پھر بھی رہے گا. اگر صرف للہ نہیں پوری انسانیت ایک نظریے پر متفق ہو جائے, ہم نہیں مانتے نبی کو, ہم نہیں پڑھتے قرآن کو, ہم نہیں قریب جاتے رب کے قرآن کے, اللہ کی قسم پھر بھی نبی کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی, رب کا قرآن بھی قیامت تک رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب میں نے آپ کو نبی بھی بنایا, میں نے آپ کو کتاب بھی دی, آپ عبادت کیجئے. ان شانیک هو الابتر, آپ کا نام مٹانے والا مٹ جائے گا, قرآن کو مٹانے والا مٹ جائے گا, قرآن کو مٹانے کی باتیں کرنے والا مٹ جائے گا. محبوب میرا آپ سے وعدہ, آقا مٹ گئے مٹ رہے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے, مٹ گئے مٹ رہے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, یہ میری اور آپ کی سعادت ہوگی. ہم نبی کی نبوت کو ماننے والے, نبی پر اترنے والے, اس آخری کلام قرآن کریم کو ماننے والے بن جائیں. آج یہی پیغام ہے ان 3 بچوں کا, قرآن کریم کو مکمل کرنا. میرے اور آپ کے لیے یہ ایک عہد کا موقع, ہم ارادہ کریں ہم انشاءاللہ رب کا قرآن خود بھی پڑھیں گے, رب کا قرآن اپنے بچوں کو بھی پڑھیں گے, ہم رب کے قرآن کی نشر و اشاعت بھی کریں گے. اور آپ للہ کے دوست اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم بچوں کو پڑھیں تو کہاں پڑھیں, ہمارے پاس پڑھانے والا کوئی نہیں. اللہ نے آپ کو اہل حق دیے اور تھوڑے نہیں بڑی کثیر تعداد میں دیے. آپ بچوں کو پڑھانا چاہیں, آپ کے پاس نظم موجود, بچیوں کو پڑھانا چاہیں, آپ کے پاس انتظام موجود ہے. بس یہی گزارش, میں اور آپ اپنا تعلق نبی کے ساتھ بھی مضبوط رکھیں, رب کے قرآن کے ساتھ بھی مضبوط رکھیں. نبی بھی با وفا, رب کا قرآن بھی با وفا. نبی دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں اپنے ماننے والوں کو تعلق وفا کی بنیاد پر ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیتا. رب کا قرآن بھی تعلق وفا کی بنیاد پر اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کو دنیا قبر اور آخرت میں ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیتا. آئیے عزم اور ارادہ کریں, ہماری زندگی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ, ہماری موت بھی پیغمبر کی سیرت کے ساتھ, ہمارا جینا بھی ہوگا رب کے قرآن کے ساتھ ہوگا, ہمارا دنیا سے جانا ہوگا رب کے قرآن کے ساتھ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے ساتھ, نبی پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کے ساتھ وفا والا تعلق نصیب فرمائے. اللہ دنیا, اللہ قبر اور آخرت میں اپنے نبی کی برکت سے, نبی پر اترنے والے کلام کی برکت سے ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں سہولت اور آسانی والا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.